تو معراج بھی آپ کا معجزہ ہے۔ دنیا نے بڑے بڑے سفر کیے ہیں، کہتے ہیں جی چاند تک چلے گئے، چاند تک بھی لوگ پہنچ گئے۔ تم چاند پہ جا کے اپنا کمال سمجھتے ہو، میرے محبوب تو عرش اعظم پہ جا چکے ہیں۔ زمین تک جانا کوئی کمال نہیں ہے، زمین کی سیر کرنا کوئی کمال نہیں ہے، چاند تک جانا بھی کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے ساتوں آسمان نیچے، میرا محبوب اوپر۔ چاند تو نیچے ہے، ویسے ہی آسمانوں سے نیچے ہے، سورج بھی نیچا ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ ساتوں آسمان نیچے، سدرۃ المنتہا نیچے، الغرض ساری مخلوق نیچے، میرا محبوب بلند۔ یہ ہے معجزہ۔ قیامت تک کوئی یہ سفر نہیں کر سکتا، قیامت تک کوئی وہاں جا نہیں سکتا، کسی کی اتنی پرواز ہی نہیں، کیونکہ یہ میرے محبوب کا خاص معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر مکہ سے شروع کیا۔ کہاں سے کیا؟ میں جلدی اپنے کوشش کریں گے آج ہم اس کو کمپلیٹ کریں انشاءاللہ جتنا ہو سکا اس وقت میں۔ مکہ سے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ مکہ المکرمہ میں ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر، اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ مدینہ پاک کی ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر اجر۔ ہمارے ایک ساتھی ابھی 2-3 دن پہلے عمرہ کر کے آئے ہیں، بھائی اشتیاق صاحب بھی بیٹھے ہوئے لال رومال والے، ماشاءاللہ مصلی بھی لائے مسجد کا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حاضری عطا فرمائے، اللہ سب کو بار بار زندگی میں لے جائے۔ تو حرم سے سفر شروع ہوا، چلتے چلتے زمین کا سفر بیت المقدس، بہت ساری چیزیں دیکھی، دیکھتے دیکھتے کہاں پر آئے؟ بیت المقدس۔ پچھلے جمعے میں نے یہاں تک بات کی ہے۔ بیت المقدس میں اذان ہوئی، اذان میں نام کس نبی کا لیا؟ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سارے نبی ہیں، سارے رسول جتنے بھی تھے سارے موجود ہیں۔ اللہ پاک نے سارے انبیاء کے موجودگی میں اپنے پیارے محبوب کا نام اذان میں دلوایا، کہلوایا۔ کیوں؟ اللہ کا وعدہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب جیسے میرا ذکر بلند ہے آپ کا ذکر بھی بلند ہے۔ اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کو نام کو رکھا ہے، بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ پھر نماز ہوئی، سارے انبیاء صفوں میں کھڑے ہیں، پیارے محبوب مصلی امامت پہ تشریف لائے۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جس کے نبی بھی مقتدی ہیں، ہم اس نبی کے امتی ہیں، رسول بھی جن کے مقتدی ہیں، ہم اس نبی کے امتی ہیں جن کی زیارت کا شوق نبی بھی رکھتے ہیں، ہم اس نبی کے امتی ہیں جن کی زیارت کا شوق رسول بھی رکھتے ہیں، ہم اس نبی کے امتی ہیں جن سے ملنے کے لیے جہنم کا دروغہ بھی بیت المقدس میں آتا ہے۔ اللہ سارے انبیاء ملاقات کے لیے جا چکے ہیں، سارے رسول نماز ادا کریں گے۔ پروردگار میں بھی چاہتا ہوں جہنم کی نگرانی میرے ذمہ ہے، لیکن میں چاہتا ہوں آج بیت المقدس میں جا کر آپ کے حبیب کی اقتداء میں نماز ادا کروں۔ کیا شان ہے اس نبی کی، کیا مرتبہ ہے اس نبی کا کہ فرشتے بھی اس کے پیچھے کھڑے ہونے کی خواہش کریں، ملاقات کی آرزو کریں۔ انبیاء نے نماز ادا کی، فرشتوں نے نماز ادا کی۔ ایسا عظیم مجمع کائنات میں پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ نبیوں کے نبی امام الانبیاء مہمان خصوصی اور مجمع رسولوں کا، انبیاء کا۔ پھر وہاں خطبہ ہوا، یہ بھی میں نے بتایا کہ ہر نبی نے جن کو اللہ پاک نے چاہا، جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی حمد بیان کی، ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے نمرود کی آگ میں محفوظ رکھا۔ کتنا بڑا خطبہ ہے
تعریف کی، خطبہ دیا۔ دوسرے نمبر پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے فرمانے لگے ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے کلام کا شرف عطا فرمایا، تورات پڑھنے کے لیے مجھے کتاب عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی حمد کی، حضرت سلیمان نے کی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے آخری خطبہ دیا، آخری نبی امام الانبیاء نے۔ خطبہ بھی آخری ہے کیونکہ نبی بھی آخری ہے، خطبہ بھی سب سے آخر میں ہے کیونکہ آخری نبی اور پیغمبر ہے۔ جیسے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، بیت المقدس میں آپ کے بعد کوئی خطبہ نہیں، آپ کے بعد کسی کی خطابت نہیں، آپ نے خطبہ دیا، کتنا شاندار خطبہ دیا، کتنا اعلیٰ خطبہ دیا۔ فرمانے لگے الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین وکافتا للناس بشیرا ونذیرا۔ انبیاء کی موجودگی میں آپ نے خطبہ دیا، رسولوں کی موجودگی میں خطبہ دیا۔ خطبہ سننے والے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی وہاں موجود تھا، ہر رسول وہاں موجود تھا، آسمان کے فرشتے بھی موجود، عرش اعظم پہ رہنے والے ملائکہ وہ بھی بیت المقدس کے اندر موجود۔ میرے محبوب نے کتنا عظیم خطبہ ارشاد فرمایا، کتنا اعلیٰ کلام فرمایا۔ فرمایا او انبیاء کی جماعت، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے، ساری حمد و ثنا اس پروردگار کے لیے جس نے تمہیں نبی بنایا، تمہیں رسول بنایا، کسی کو نبوت عطا کی، کسی کو رسالت عطا کی۔ فرمایا ساری تعریفیں اس پروردگار کے لیے جس نے تمہیں ایک قبیلے کا نبی بنایا، کسی کو ایک شہر کا نبی بنایا، کسی کو ایک بستی کا نبی بنایا۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے تمہیں ایک زمانے کا نبی بنایا، ایک وقت کا نبی بنایا، پھر دوسرا نبی آ گیا، پہلے نبی کا وقت ختم آ گیا، دوسرا رسول آیا، پہلے نبی کی رسولت کو مکمل کر دیا، پہلے رسول کی رسالت کو ختم کیا۔ فرمایا او انبیاء کی جماعت، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے سارے جہانوں کا نبی بنایا، سارے عالم کا نبی بنایا، مجھے آسمان کا نبی بھی بنایا، مجھے زمین کا نبی بھی بنایا، انسانوں کا نبی بھی مجھے بنایا، جنات کا نبی بھی مجھے بنایا، ملائکہ کا نبی بھی مجھے بنایا، کائنات کے ذرے ذرے کا مجھے نبی بنایا۔ کتنا اعلیٰ خطبہ دیا، کتنا عمدہ کلام فرمایا، انبیاء کا ذکر بھی کر دیا۔ او انبیاء کی جماعت، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے تمہیں نبی بنایا، اور ہر تعریف اس اللہ کے لیے جس نے قیامت تک مجھے رسالت عطا فرمائی۔ اپنی نبوت کا ذکر بھی کیا، اپنی رسالت کا ذکر بھی کیا، کافۃ للناس، اس میں ساری چیزوں کو بیان کر دیا، ہر انسان کے لیے، سارے عالم کے لیے مجھے نبی بنایا۔ دوسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا، فرمایا او انبیاء کی جماعت، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے قرآن جیسا کلام عطا فرمایا، اپنا کلام پڑھنے کے لیے عطا فرمایا۔ یہ کتنی بزرگی والا کلام ہے، کتنی شان والا کلام ہے، کتنی عظمت والا کلام ہے۔ اس کلام کا ذکر میرے محبوب نے انبیاء کے سامنے کیا، میرے محبوب نے رسولوں کے سامنے کیا، کیونکہ کلام اتنا عظیم ہے، اللہ کا کلام اتنا بلند ہے، ایسا کلام اللہ نے کسی کو عطا نہیں کیا، ایسی کتاب اللہ نے کسی اور کو نہیں دی، کیونکہ انبیاء نے اپنی تورات کا ذکر کیا، زبور کا ذکر کیا، انجیل کا ذکر
ذکر کیا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے نازل ہونے والی کتاب تورات کا ذکر کیا. حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے اوپر نازل ہونے والی کتاب زبور کا ذکر بھی خطبے میں کیا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اوپر نازل ہونے والی کتاب انجیل کا ذکر اپنے خطبے میں کیا تھا. اس لیے میرے محبوب نے بھی اپنے اوپر اترنے والا کلام اللہ کے کلام کا ذکر خطبے میں کیا. فرمائے اے انبیاء کی جماعت ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے پڑھنے کے لیے مجھے اپنا کلام عطا فرمایا. نبوت کا ذکر بھی خطبے میں کیا, رسالت کا ذکر بھی کیا, قرآن کا ذکر بھی کیا. اس لیے کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, جن اللہ قرآن پڑھنے کا موقع عطا فرما دے. خوش نصیب ہیں وہ زبانیں جو اللہ کے ذکر سے, اللہ کے قرآن سے تر ہوتی ہے, اللہ کے قرآن کی تلاوت کا موقع ملتا ہے, پروردگار سے کلام کرنے کا موقع ملتا ہے. اس لیے اللہ کا قرآن کھولا کرو, اللہ کا قرآن پڑھا کرو, دل منور ہو جائے گا, دل روشن ہو جائے گا, اللہ دل کے اندر ایمان کو اتار دے گا. میرے محبوب نے قرآن کا ذکر کیا. تیسرے نمبر پہ فرمایا او انبیاء کی جماعت ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے میری امت کو سب سے بلند بنا دیا. ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے میری امت کو سب سے بہترین بنایا. قرآن میں بھی ہے, قرآن میں بھی اللہ پاک نے فرمایا کنتم خیر امت. یہ تو قرآن کا وعدہ ہے کہ میرے حبیب میں نے آپ کی امت کو سب سے بہترین امت بنایا ہے. اپنی امت کو یاد رکھا ہے اپنے خطبے میں. ہر نبی اپنی امت سے پیار کرتا ہے, اپنی امت سے محبت کرتا ہے, لیکن میرے محبوب کی امت سے پیار اور محبت ہی الگ ہے. کسی جگہ بھی امت کا ذکر نہیں چھوڑتے, ہر وقت امت کا ذکر, ہر وقت امت کی یاد, امت کی فکر. اتنا عظیم خطبہ ہے, وہاں بھی امت کا ذکر کر رہے, اپنے مسلمان امتیوں کا ذکر کر رہے. میری امت بھی ساری امتوں میں سب سے اعلیٰ ہے. خطبہ مکمل فرمایا, انبیاء سے ملاقات ہو گئی. اب یہ بات یاد رکھیے, میں اب آسمانوں کا جو سفر اس کا ذکر کر رہا ہوں, اس سے پہلے ایک بات یہ یاد رکھیے, میرے محبوب نے کچھ انبیاء سے اس سفر میں مختلف جگہوں پہ ملاقات کی. ایک اعتراض منکرین معراج کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ بھئی روایات میں یہ بات بھی آتی ہے اور حقیقت ہے کہ آقا نے فرمایا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرا تو میں نے ان کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے, پہلی ملاقات. پھر فرمایا جب میں بیت المقدس میں گیا, انبیاء سے ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں بھی موجود تھے نا, خطبہ بھی دی ہے. نمبر 3, پھر فرمایا میں آسمانوں پر گیا تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر ملاقات ہوئی. کچھ لوگ یہ ان کے اندر خیال اور وہم شیطان کی طرف سے ڈالا جاتا ہے کہ ایک نبی 3 جگہ پہ ملاقات ہو رہی ہے. ایک حدیث میں فرما رہے ہیں کہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے میں نے دیکھا. دوسری روایت میں فرمایا کہ بیت المقدس میں میرے پیچھے نماز ادا کی. یہ بڑی اہم بات ہے, جب ہم پھنس جاتے ہیں تو پھر یاد آتے ہیں. جب یہ کافر ہمیں پھنساتے ہیں ان چیزوں پہ, چونکہ ہم ایسے ماشاءاللہ لوگ ہیں کہ ہمیں تو غسل کے فرض نہیں آتے, ان سوالات کے جوابات کہاں سے آئیں گے. پھر ہماری وجہ سے وہ لوگ دین سے دور ہوتے. غلطی ہماری ہے کہ ہم اپنے دین سے ناواقف ہیں, اپنے پیغمبر کے سفر سے ناواقف ہیں. وہ کہتے ہیں جی 3 جگہ پر الگ الگ ملاقات. اس کا جواب کیا ہے؟ بالکل سادہ سا جواب یاد کریں, اور بہت سارے, لیکن ایک ہی ایٹم بم کافی ہے. بھائی میرے آقا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 3 جگہوں پہ ملے. کتنی جگہوں پہ ملے؟ 3 جگہوں پر. بھائی ان 3 جگہوں میں پہلی جگہ قبر ہے,
وہاں گزرے تو نماز پڑھ رہے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، اپنی قبر میں تھے، تو اس وقت میرے محبوب کہاں تھے؟ وہ بھی تو قبر کے پاس سے ہی گزر رہے تھے، اس وقت آپ بھی تو ان کی قبر کے پاس ہی تھے، تبھی تو دیکھا ہے، فرمایا بھی ہے۔ نمبر 2، پھر بیت المقدس آئے تو میرے آقا بھی بیت المقدس میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی۔ بھئی اس میں حیرانگی کی کیا بات ہے؟ جہاں جہاں میرے محبوب جا رہے ہیں پیچھے پیچھے موسیٰ علیہ السلام بھی جا رہے ہیں۔ ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ تینوں جگہ پر ایک ہی وقت میں ملاقات کر رہے ہیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں جب قبر کے پاس تھے قبر میں دیکھا، جب آپ بیت المقدس میں تھے تو بیت المقدس میں ملے، جب چھٹے آسمان پر گئے تو چھٹے آسمان پر ملے، اس میں پریشانی والی تو بات کوئی نہیں ہے۔ اب ایک بندہ میں آپ سے ملاقات کروں، میں کہوں جی میں مسجد میں ملا، پھر میں کہوں جی وہاں گلی میں بھی ملا، پھر میں کہوں جی اس کے گھر بھی ملا، آپ کہو جی ایک ہی بندے سے 3 ملاقات کیسے؟ میں کہوں گا جب میں مسجد میں تھا تو اختر صاحب بھی مسجد میں تھے، ملاقات ہو گئی، پھر میں باہر گیا بازار میں، وہ بھی بازار میں تھے تو ملا، پھر گھر ملا، اس میں تو کوئی پریشانی نہیں، لیکن ہمیں علم نہیں ہوتا، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ بہرحال بیت المقدس کی یہ مجلس مکمل ہوئی، اب آسمانوں کا سفر، یہاں تک جو سفر تھا وہ براق پر تھا، کس پہ تھا؟ براق پر۔ اب اگلا سفر ہے رف رف، اللہ، یہ جنت کا ایک خاص قالین یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص چیز تھی یہ رف رف، کہا آقا اب اس پر بیٹھئے، اب آسمانوں کا سفر ہوگا۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم رف رف پر بیٹھے، اب پرواز آسمانوں کی ہونے لگی، آسمان کی بلندیوں کی طرف چل دیے، چلتے چلتے پہلا آسمان آیا، آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ بجایا، کھٹکھٹایا، دستک دی۔ پہلے آسمان پر جو فرشتے جو نگران موجود تھے انہوں نے پوچھا دستک دینے والا کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے میں جبرائیل ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، ان فرشتوں نے پوچھا آپ کے ساتھ یہ مہمان کون آ رہا ہے؟ یہ مہمان کون ہے؟ آج تک کوئی یہاں نہیں آیا، کس مہمان کے لیے دروازہ کھولا جائے گا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا او آسمان والے فرشتوں، پہلے آسمان کے فرشتوں، یہ نبیوں کے نبی امام الانبیاء ہے، یہ تاجدار مدینہ ہے، یہ سرور کائنات ہے، جس کی وجہ سے ساری کائنات کو بنایا گیا، جن کی وجہ سے ساری کائنات کو وجود عطا کیا گیا، جن کے صدقے میں سارے جہان کو بنایا گیا۔ آج وہ نبی آسمان کی بلندیوں میں جائے گا، پہلا دروازہ کھولا گیا، فرشتوں نے آقا کو سلام کیا، امام الانبیاء کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، آقا مدنی پہلے آسمان پہ اپنا قدم رکھا، جبرائیل علیہ السلام بھی ساتھ ساتھ چلنے لگے، آقا مدنی کی نظر پڑی، ایک ضعیف بزرگ آدمی سفید لباس پہنا ہوا، سر پہ خوبصورت امامہ سجایا ہوا، ناف تک داڑھی پھیلی ہوئی ہے، انتہائی حسین انتہائی نورانی چہرے والا بزرگ دیکھا۔ آپ نے فرمایا جبرائیل یہ بزرگ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ کیا ان سے بھی ملاقات ہوگی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے آقا یہ وہی حضرت آدم علیہ السلام ہے جنہوں نے بیت المقدس میں بھی آپ سے ملاقات کی تھی، چونکہ بیت المقدس میں سارے انبیاء کا مجمع موجود تھا، سرسری طور پہ ملاقات ہوئی۔ عرض کرنے لگے آقا یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، اب تنہائی کی ملاقات ہوگی، اب آپ اور ان کے درمیان کوئی نہیں ہوگا، آپ ان کو سلام جا کر لیجئے۔ میرے آقا آگے کو بڑھے، حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیا، حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا، فرمانے لگے مرحبا بالابن الصالح والنبی
والنبی صالح. حضرت آدم علیہ السلام نے خوش آمدید کہا, فرمانے لگے نیک بیٹے کا آنا مبارک ہو, صالح بیٹے کا آنا مبارک ہو, نیک نبی کا آنا مبارک ہو. حضرت آدم علیہ السلام بھی اپنے مقدر پہ ناز کر رہے ہوں گے, میری اولاد میں سے میرا عظیم بیٹا ملنے کے لیے آ گیا, عظیم رسول ملنے کے لیے آ گیا, عظیم پیغمبر ملنے کے لیے آ گیا. اس لیے صحیح بخاری کی حدیث, حضرت آدم علیہ السلام نے کلام کا آغاز یہاں سے کیا, مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح, نیک بیٹے کا آنا مبارک ہو. پھر فرمایا نیک پیغمبر کا آنا مبارک ہو, نیک رسول کا آنا مبارک ہو. حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, حضرت آدم علیہ السلام سے ملنے کے بعد میرے آقا دوسرے آسمان کی طرف چل دیے. دوسرے آسمان کا دروازہ کھلا, دوسرے آسمان کے اندر داخل ہوئے, وہاں پر دو نبیوں سے ملاقات ہوئی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت یحییٰ علیہ السلام, دونوں خالہ زاد بھائی ہیں. دوسرے آسمان پر اللہ پاک نے ان کو جگہ عطا فرمائی. میرے آقا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پھر ملنے کے لیے گئے, یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات کی. جب ان کے قریب آئے دونوں نبیوں نے کہا نیک پیغمبر کا آنا مبارک ہو, صالح پیغمبر کا آنا مبارک ہو. حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہو گئی, حضرت یحییٰ سے پھر ملاقات ہوئی. پھر تیسرے آسمان کی طرف چل دیے, تیسرے آسمان کا دروازہ کھلا. تیسرے آسمان کا جب دروازہ کھلا, اللہ اکبر, عجیب منظر دیکھا. آج تک ایسے حسن و جمال والا کوئی نہیں دیکھا, ایسے چہرے والا کوئی نہیں دیکھا. میرے آقا کے بعد سب سے حسین پیغمبر, سب سے زیادہ حسن و جمال والا پیغمبر تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام موجود ہیں, جن کو دیکھا مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. مصر کی عورتیں چھریاں اپنے ہاتھوں پہ چلا چکی تھی, حضرت یوسف کا حسن برداشت نہ کر سکی, تیسرے آسمان پر آئے, حسن کے بادشاہ کو دیکھا. اس لیے میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ, جب میں تیسرے آسمان پر گیا میں اس پیغمبر سے مل کے آیا جس کو اللہ نے آدھی دنیا کا حسن عطا کیا. آدھی دنیا کا حسن اللہ نے حضرت یوسف کو دیا. اچھا یہ بات بھی میں اب تھوڑی سی کر رہا ہوں چونکہ میں موضوع مکمل کر رہا ہوں. حضرت یوسف کا حسن بہت بڑا ہے, لیکن یاد رکھو حضرت یوسف کا حسن محدود ہے, محدود ہے, یہاں سے یہاں تک ہے, باؤنڈری ہے اس کی, اتنا ہے بس, اس پہ ختم ہے, مکمل ہے. یاد رکھنا میرے آقا کے حسن کی انتہائی کوئی نہیں تھی, میرے آقا کے حسن کی کوئی حد ہی نہیں تھی. صحابہ کہتے تھے ایک وقت دیکھتے تو الگ مزہ آتا, دوسری مرتبہ دیکھتے الگ ہی سرور آتا. جو کچھ وقت پہلے ملاقات کر کے جاتے بعد میں آتے وہ اور حیران ہوتے, پھر تیسری مرتبہ آتے الگ حیرانگی. میرے آقا کے حسن کی کوئی حد ہی نہیں ہے, الگ ہی حسن اللہ نے عطا. بہرحال تیسرے آسمان, چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام, ان سے ملاقات ہوئی. پانچویں آسمان حضرت ہارون علیہ السلام, چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام. یہ بڑا عظیم پیغمبر ہے, بڑے عظیم رسول. چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ملاقات کے بعد جب جانے لگے, یہ واحد پیغمبر ہے, 8 نبیوں سے ملاقات ہو رہی ہے. 7 آسمان اور نبی کتنے؟ 8, کیونکہ دوسرے آسمان پر 2 ہیں, حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ. 8 نبی ہیں, 7 آسمان. جب چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ سے ملے ہیں تو جیسے ہی آپ جانے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگ گئے, رخصت کرتے وقت رونے لگے. آقا پھر پلٹے, فرمایا کیا ہو گیا؟ کہنے لگا محبت سے رو رہا ہوں, آپ کے شان اور مرتبہ دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں کہ آپ آئے ہمارے بعد میں ہیں, شان کتنی اعلیٰ ہے. کہاں جا رہے ہیں آپ, کہاں آپ کو بلایا جا رہا ہے, کہاں تک آپ پہنچیں گے؟
کیا ہی آپ کی شان ہے، اس لیے خوشی کے آنسو روئے آقا۔ بہرحال اس میں اور بھی کچھ باتیں میں مکمل کرنے میں ہوں۔ چھٹے آسمان سے گزر گئے، ساتواں آسمان آ گیا، ساتویں آسمان کا دروازہ کھلا، ساتویں آسمان پر آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام، بیت اللہ کو تعمیر کرنے والا عظیم پیغمبر، ساتویں آسمان پر جب قدم رکھا اپنے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے کیسی جذباتی ملاقات ہوئی ہوگی، کیونکہ وہ وقت بھی یاد ہوگا۔ قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے فرمایا حضرت ابراہیم نے جب بیت اللہ کو تعمیر کیا، تعمیر کرنے کے بعد اللہ پاک سے انعام مانگا، میرے پروردگار مجھے انعام کیا ملے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا جو چاہو گے دے دوں گا۔ ایک ہی انعام مانگا، فرمانے لگے میرے پروردگار میرا انعام تو یہ ہے اس بیت اللہ کو آباد کرنے کے لیے اپنے آخری پیغمبر کو یہاں مبعوث فرمانا، میری اولاد کے اندر سے مبعوث فرمانا۔ حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مرحبا کہا۔ حضرت ابراہیم سے ملنے کے بعد ساتوں آسمان نیچے رہ گئے، جب سدرۃ المنتہا کی طرف بڑھنے لگے، انتہا کی طرف بڑھنے لگے، آپ نے ساتویں آسمان کے اوپر دیکھا